مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے، دنیا کے کام کرنا سراسر حرام ہے۔ اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے، جس نے ہماری تخلیق کی اور ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننے، اس کو سمجھنے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے وسائل و ذرائع کو فراہم کیا۔ دین کی سمجھ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے احکام و مسائل کو جاننے کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، بالخصوص قرآن مقدس، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تمام انبیاء کرام پر، رسولوں پر، نبیوں پر درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت ملی اور اسلام کی دولت سے ہم مالا مال ہوئے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک چھوٹا سا موضوع جسے ہم کہتے ہیں مسجد کی اہمیت و فضیلت اور اس کے کچھ حقوق۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ مسجد کسے کہتے ہیں۔ مسجد کی جو لغت میں تعریف کی گئی ہے، اگر ہم مسجد کو جیم کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی جیم کے نیچے اگر زیر پڑھتے ہیں، تو اس سے ایک معنی خاص مکان مراد ہوتا ہے، ایک خاص مکان مراد ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم جیم کو جب زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سے سجدہ کرنے کی جگہ، یہ ظرف زمان ہے، یا اپنی پیشانی کو جہاں ہم ٹیکتے ہیں وہ جگہ ہے۔ لیکن عرف میں مسجد کو ہم مسجد اس لیے کہتے ہیں چونکہ ہماری زبان میں یہ چیز شروع سے بولتے آ رہے ہیں، یہ ہماری زبان میں بولتے آ رہے ہیں شروع سے، اس لیے ہم مسجد کو مسجد کہتے ہیں۔ خیر، مسجد کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی حقوق، اس کی عظمت و تکریم، اس کا اندازہ ہم قرآن مقدس سے، احادیث مبارکہ سے خوب لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر جس مقدس مکان کی تعمیر فرمائی وہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جو دوسرا مکان عظمت و تکریم والا، عزت و تکریم والا، عزت و تعظیم والا بنوایا، وہ بیت المقدس ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اسلام کے آنے کے بعد سے جو سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی وہ مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی، اسی طریقے سے دیگر مساجد کی تعمیریں آتی رہی۔ خیر، مسجد کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی عظمت، اس کا اندازہ ہم کیسے کریں؟ مسجد پورے روئے زمین پر ایک ایسا مکان ہے، ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے۔ صرف اور صرف اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکا جاتا ہے، صرف اور صرف اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی شخصیت کا کتنا بڑا آدمی ہو،
مسجد کے اندر نہ اس کی عبادت کی جاتی ہے نہ اس کی تعظیم و تکریم ہے۔ اس سے مسجد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر صاف الفاظ میں بیان فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہی نہیں۔ فَعَسَىٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ یہی لوگ راہ ہدایت پر ہوں۔ تو گویا یہ پتا چلا کہ مسجد صرف اللہ کی عبادت کی جگہ ہے اور یہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص دنیا کے اندر اللہ کے گھروں کی تعمیر کرے گا، جو لوگ اللہ کے گھر کی بنیاد رکھیں گے، جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ رب العالمین اسی گھر کے مثل، انہی کے جیسا جنت کے اندر ان کے لیے ایک مقام تیار کرے گا، ایک مقام تیار کرے گا۔ اور اللہ کے نبی مزید فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس روئے زمین پر سب سے مقدس، سب سے محبوب مقام اللہ کے نزدیک اگر ہے تو مسجد ہے، اور اگر سب سے مبغوض جگہ، سب سے شر جگہ، سب سے فتنہ کی جگہ، دھوکے کی جگہ، فراڈ کی جگہ، وعدہ خلافی کی جگہ، بےایمانی کی جگہ اگر ہے تو مارکیٹ ہے، جسے مسجد، جسے بازار کہا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تشریح میں فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها لانها بيوت الطاعة، وہ اطاعت کا گھر ہے، ومحل نزول الرحمہ، رحمت کے نازل ہونے کی جگہ ہے، وَأَسَاسُهَا التَّقْوَى، اور اس کی بنیاد تقوی پر کی گئی ہے، وَضِدُّهَا وَخِلَافُهَا، اس کے برخلاف اگر بازار کی طرف جائے تو بازار دھوکے کی جگہ ہے، فراڈ کی جگہ ہے، مکر و فریب کی جگہ ہے، بےایمانی کی جگہ ہے، وعدہ خلافی کی جگہ ہے، وَإِعْرَاضُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ سے اعراض کی جگہ ہے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، خیر الاماکن مساجدها، خیر الاماکن مساجدها وشر الاماکن اسواقها، اس روئے زمین کا سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے شر، سب سے فتنے کی جگہ بازار ہے۔ محترم سامعین کرام، مسجد کی اہمیت، اس کی افادیت اس قرآن کی آیت اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، لیکن آج معاشرے کے اندر اپنی اپنی مسجدوں کا یا اپنی مسجد سے ہٹ کر کے دیگر مساجد کا اگر جائزہ لیا جائے، اگر دائرہ نظر دوڑایا جائے تو آج مسجدوں کے اندر سے اس کا ادب و لحاظ ختم ہو گیا ہے، مسجدوں کے اندر سے اس کی تعظیم و توقیر ختم کر دی گئی ہے، مسجد کا پاس و لحاظ مسلمانوں نے بالکل کچل کر رکھ دیا ہے۔ اللہ کے گھر کی جو عظمت ہے، اللہ کے گھر کی جو تعظیم و توقیر ہے، ہمارے یہاں باقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب علی فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو کرنا، مسجد کے اندر لین دین کی باتیں کرنا، مسجد کے اندر خرید و فروخت کی باتیں کرنا بالکل حرام ہے، شرعاً ممنوع ہے۔ لیکن آج اگر مساجدوں کے اندر دیکھا جائے، نماز کے بعد سے لے کر نماز سے پہلے جو حضرات نماز پڑھنے آتے ہیں، وہی لوگ نماز سے جماعت سے پہلے مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے دھندے کی، اپنے تجارت کی، اپنے گھر بار کی، اپنے مسائب، اپنے آلام کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے ہیں۔ ان کے ہاں، ان کے دل میں مسجد کی کوئی عظمت نہیں، ان کے دل میں مسجد سے کوئی الفت نہیں، ان کے دل میں مسجد کی کوئی تعظیم و تکریم نہیں، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، طائف کے کچھ لوگ مسجد میں تشریف فرماتے، وہ لوگ مسجد میں زور زور سے گفتگو کر رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حرکت دیکھ کر نازیبا لگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ان کو بلا لاؤ۔ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، ہم طائف کے رہنے والے ہیں،
امیر المومنین نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو اسی کوڑے سے مار مارتا، اسی کوڑے سے مار مارتا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ مسجد کا کون سا ادب باقی رکھا آپ نے؟ مسجد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے صاف ستھرا رکھا جائے، اس کے اندر خوشبو رکھا جائے، اس کے اندر خوشبو کی دھونی دی جائے۔ لیکن آج کہنے کی بات ہے اور کہنا پڑتا ہے، مسجدوں کی بے ادبی دیکھ دیکھ کر یہی مسلمان ہیں، یہی نمازی ہیں، یہی نماز پڑھنے والے ہیں، ہمیں اور آپ مسجد کی جو توہین کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ جو بے بدسلوکی کرتے ہیں، اللہ کی ذات کی قسم یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا شرعاً منع ہے، شرعاً غلط ہے۔ ہم کسی تباہی کے دہانے پر جا سکتے ہیں۔ جب مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، مسجد قباء کی تعمیر کے بعد منافقین مکہ، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو، وہاں کے مسلمان اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہا۔ اس کے بالمقابل میں انہوں نے اس کے حسد میں مسجد ضرار کی تعمیر کی اور کہا اللہ کے نبی آپ جب سفر سے واپس آئیں گے تو ہماری اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، ہماری اس مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھائیں گے اور اس مسجد کو آباد کریں گے۔ لیکن یہ بات اللہ رب العالمین کی ہے اور اللہ کے نبی کے درمیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے گھر کی خرابی نہیں چاہتا، اللہ رب العالمین اپنے گھر کے ذریعے سے کسی قسم کی خرابی نہیں چاہتا، نہ کسی قسم کا شر و فتنہ چاہتا ہے۔ مسلمانوں یاد کر لو، اللہ کے نبی سفر پر جا رہے تھے، جب واپسی پر آئے اللہ کے نبی کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وہاں پر نماز نہیں پڑھنا، کیونکہ وہاں کے ذریعے سے لوگ مسلمانوں کے دلوں میں اختلاف پیدا کرنے والے ہیں، وہاں کے لوگ مسجدوں کو خراب کرنے والے ہیں، فتنہ برپا کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مکمل قرآن کی آیت نازل فرمائی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس مسجد کے ذریعے سے ہماری نیک نیتی ہے، دین کا کام کرنا، لوگوں کو آپس میں جوڑنا، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا، لیکن واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ علیم بصیر ہے، اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے اللہ کے نبی اس مسجد کے اندر ہرگز نہیں جانا، لا تقم فیہ ابدا لأسس مسجد علی التقوی، اے اللہ کے نبی اس مسجد کے اندر نہیں جانا جس مسجد کو ان کفار مشرکین نے تعمیر کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے حبیب اس مسجد میں قیام کرو جو مسجد اول روز سے قیام میں لائی گئی ہے، جہاں کے لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، جہاں کے لوگ مسجد سے محبت کرتے ہیں، جہاں کے لوگ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ رب العالمین بھی پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا مسجدیں جو ہے اس کے آداب ہیں، اس کے حقوق ہیں، یہاں سے شر و فتنہ کرنا، یہاں پر گندگی پھیلانا یہ نازیبہ حرکات ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ آئیے ہم کچھ تفصیلات کے تئیں مسجد کے آداب و اکرام، اس کی تعظیم و توقیر کے تئیں کچھ باتیں آپ کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر کوئی شخص بدبودار چیز کھا کر کے نہ آئے، بدبودار چیز کھا کر کے نہ آئے۔ من اکل البصل والثوم والکراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتعذى كما يتعذى بنو آدم۔ مسجدوں کے اندر جو لوگ لہسن، پیاز، بدبودار چیز کھا کر کے آتے ہیں وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئیں، کیونکہ فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے جس طریقے سے بنو آدم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن یہ بات میں واضح کر دیتا ہوں، پوری کی پوری مسجد ہے، وضو خانہ سے لے کر اس کا صحن مسجد میں داخل ہے، منبر سے لے کر فرش سے لے کر اس کی چھت سب مسجد میں داخل ہے، اس کے اندر دور و دیوار مسجد میں داخل ہے۔ مسلمانوں
غور کرو، آج ہم اپنے منہ کی گندگی لا کر کے وضو خانے میں صاف کرتے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجد کے پشچم دیوار میں بلغم لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ دیکھ کر غصہ ہو گئے کہ مسجد کی پشچم دیوار میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، بلغم لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی سے برداشت نہیں ہوا، آپ اٹھے اور فوراً اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو صاف کر دیا۔ ہم ہیں کہ ساری گندگی لا کر اسی وضو خانے پہ ڈالتے ہیں، ساری گندگی، پان گٹکا سگریٹ سب کھانا حرام ہے، اب لا کر اسی مسجد کے وضو خانے میں داخل۔ مسجد کا وضو خانہ بھی مسجد میں داخل ہے، مسجد کا ایک حصہ ہے، لہذا اس کی تعظیم، اس کی توقیر، اس کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں۔ مسجد کے ایک ایک اینٹ سے محبت کریں، مسجد کے جو اراکین ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو منتظمین ہیں، جو دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، ان سے محبت کریں، ان سے حسن سلوک کریں، یہ ساری چیزیں مسجد کے آداب میں داخل ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد کے اندر تجارت کی باتیں کرنا، مسجد کے اندر شور شرابہ کرنا اب تو ماحول بن چکا ہے۔ نماز کے فوراً بعد، ہاں صاحب میرا مال نہیں پہنچا، ہاں میرا مال لوڈ ہو گیا، ہاں اتنا ریٹ ہے، ہاں ایسا ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں مسلمانوں، ساری چیزیں حرام ہیں۔ مسجد کی تعظیم، اس کی توقیر ختم کر دیا آپ نے۔ آج چلے جاؤ دیکھ لو ایسے علاقوں میں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، لوگ اللہ کی عبادت کے لیے ترس رہے ہیں، انہیں نہ کوئی تعاون مل پاتا، نہ کوئی سپورٹ مل پاتا، نہ جگہیں مل پاتی ہیں، لیکن جنہیں ملی ہیں اس کی عزت نہیں کرتے، اس کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے۔ میں 1 منٹ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ بنارس کے اندر ایک دھرارا مسجد کے نام سے مشہور ہے، اور یہ نبی مسجد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ دھرارا مسجد میں جا کر کے انفارمیشن کیا اچھی طریقے سے، وہ اورنگزیب کے زمانے کی بنائی مسجد ہے۔ اس مسجد کی زمین کو ایک غیر مسلم پنڈت نے دے دیا تھا، تاریخ ہے۔ اس کی دیکھ ریکھ وہاں کے غیر مسلم پجاری کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، اس میں دیا جلاتے ہیں، اس کی صاف صفائی کرتے ہیں، نماز جمعہ بھی ہوتی ہے، تراویح بھی ہوتی ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے۔ غور کرو، ایک غیر مسلم جو گنگا گھاٹ پہ واقع ہے، تاریخی مسجد ہے، اس کی دیکھ ریکھ غیر مسلم کرتے ہیں۔ ہماری یہ مسجدیں، ہمارے محلے کی مسجدیں، ہمارے گاؤں کی مسجدیں کھنڈرات میں بدل چکی ہیں، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی جھاڑو پوچھا کرنے والا، نہ اس کا کوئی پاس و لحاظ رکھنے والا، نہ اس کی ادب، نہ اس کا احترام، نہ اس کی تعظیم، نہ اس کی توقیر، کچھ نہیں باقی ہے۔ حتیٰ کہ لوگ اب مسجدوں میں 10-20 روپیہ دینے سے بھی گھبراتے ہیں۔ اگر مساجد کے کسی سے اراکین یا ذمہ دار حضرات سے کچھ تو میں ہو گیا تو سیدھا بغاوت مسجد سے کرتے ہیں کہ ہم فلاں کی مسجد میں نہیں جائیں گے، ہم فلاں کی مسجد میں تعاون نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ان ذمہ دار سے نہیں، بلکہ آپ اللہ کے گھر سے بغاوت کر رہے ہو، آپ اللہ کے گھر سے بغاوت کر رہے ہو، کیونکہ جس شخص نے اللہ کے گھر کے لیے اپنی زمین وقف کر دی، اللہ اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر دے دیتا ہے۔ اب اس شخص کی وہ جگہ نہیں رہ گئی، لیکن ہاں کچھ ذمہ داریاں ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، یہ اسلام کی مرکز ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ایک کمیٹی منتخب ہوتی ہے، ایک منتظمین منتخب ہوتے ہیں جو اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ ان سے محبت کرنا، ان سے مل کے رہنا، ان سے جڑ کے رہنا، ان کا مالی تعاون کرنا، چونکہ یہ مسجد یہ تجارت کی جگہ نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو بلا 2 رکعت نماز پڑھے نہ بیٹھیں۔ اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت کم از کم پڑھ کر کے بیٹھیں۔ لیکن آج مساجد کا جو ماحول ہے، اگر آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، سنت کا وقت ہے تو بھی کھڑے ہو کر ٹائم پاس کر گفتگو کر کے نکال دیتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو فوراً آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کے ضروری ہے کہ مسجد کا جو ادب احترام ہے پہلی صف میں بیٹھا جائے۔ آج مسجدوں کا جو ماحول ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی مسجد میں ہوتا ہے، منمانی فین چالو کیا، کوئی اس کونے میں بیٹھا، کوئی اس کونے میں بیٹھا،
کوئی وہاں بیٹھ گیا، کوئی وہاں بیٹھ گیا. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے آداب کے شرف الخلاف ہے. مسجد کے آداب کا شرف الخلاف ہے. جب آپ کے دل میں مسجد کی تعظیم، اس کی توقیر، اس کا ادب و لحاظ نہیں، پھر آپ اللہ کی عبادت کس دل سے کر رہے ہو؟ اللہ کی عبادت کس من سے کر رہے ہو؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ مسجد کی ایک ایک اینٹ سے، ایک ایک مسجد کی دیوار سے محبت پیدا کرو، الفت پیدا کرو. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مقدس مقام ہے. یہاں سے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، یہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، یہاں سے قرآن کی تعلیم و تعلم ہوتا ہے، یہاں درس، ترتیب، تہذیب سب کچھ یہیں سے دیا جاتا ہے. ابھی یہ قلعے باقی ہیں، اسلام زندہ ہے. جس دن قلعے ڈھا دی جائیں گے، اسلام کی ساری تعمیر، اسلام کی ساری منزلیں ختم ہو جائیں گی. آپ واقعات دیکھتے رہتے ہیں، ہر روز کہیں نہ کہیں ہماری مساجد کو نشانہ بنا کر ان کی تعمیر کو کھنڈرات تبدیل کر دیا جاتا ہے. بلڈوزر کا زور ہے، بلڈوزر کا زمانہ ہے، بالکل اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. مسلمانوں، مسجد کو آباد کرنا مسجد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے 5 وقتہ نمازی بنے، 5 وقتہ نمازی بنے اور مسجدوں کے اندر مسلسل داخل ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز فجر سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر آتے تھے. ایک دن آنے میں تاخیر ہو گئی. اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا عبداللہ بن مسعود ابھی اپنے گھر کے باہر، گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں. ابو موسیٰ اشعری بھی وہاں پہ ٹھہر گئے، انتظار کرنے لگے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو ابو موسیٰ اشعری نے انہیں کہا کہ مسجد کے اندر سے میں ایک نئی چیز دے کر کے آیا ہوں. کہا کون سی چیز؟ کہا مسجد کے اندر لوگ حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان حلقوں میں سے ایک ان کا رہنما ہوتا ہے، مخصوص آدمی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر 100 بار کہو، سبحان اللہ 100 بار کہو. تو وہ لوگ بلند آواز سے کہتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کی جواب میں کیا کیا؟ کہا ہم نے آپ کی رائے کا انتظار کیا، ہم نے آپ کی رائے کا انتظار کیا. کہا کہ آپ نے کیوں نہیں فرمایا، آپ نے کیوں نہیں فرمایا کہ ہر نیکی عبادت نہیں ہوتی ہے اور ہر عبادت نہیں ہوتی ہے. تمہاری نیکیاں اللہ ضائع نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ نیکی ہے تو. اتنے میں تینوں لوگ ساتھ مسجد میں تشریف لائے. دیکھا کہ لوگ حلقہ بنا کر وہی حرکت کر رہے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے قوم کے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے برتن بھی ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں. کیا تم نبی کی امت نہیں ہو؟ تمہیں صحابہ کی تعداد موجود ہے، یہ تم نے نئی چیز کہاں سے ایجاد کر رکھی ہے؟ کہا اے عبداللہ بن مسعود، ہماری نیت نیک نیت ہے، اللہ کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی تحمید، اس کی تکبیرات کا ذکر کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، یہ نیکی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے کبھی یہ امر انجام نہیں دیا، تم یہ کیسے کرتے ہو؟ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، چند دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ، ان میں سے اکثریت نہروان کے جنگ میں ہمارے خلاف تیر اندازی کر رہے تھے، نیرہ زنی کر رہے تھے. غور کریں کہ مسجد کے اندر جو لوگ اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے وہی مسلمانوں کے خلاف تیر اندازی کر رہے ہیں، وہی مسلمانوں کے خلاف تیر اندازی کر رہے ہیں، ان پر حملہ کر رہے ہیں. اس لیے مسجد کے ذمہ داروں سے یہ میری اکبر گزارش ہے کہ آج کا ماحول اچھا نہیں ہے. ہر کوئی شخص اگر مسجد کے اندر آئے، اس میں قیام کی اجازت چاہے، تو جب تک اس کی پوری تحقیق نہ کر لی جائے، جب تک پہلے اس کے بارے میں چھان بین نہ کر لی جائے، مسجد کے اندر قطعی اسے رکنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ ایسے واقعات بارہا رونما ہو چکے ہیں. خیر، مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں شور شرابہ یا اس طریقے سے مسجد میں کسی قسم کا فتنہ، خرافات، لڑائی جھگڑا، بدگمانی، اس قسم کی حرکات سے
مسجد کے اندر سے بچنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس مسجد میں ہم نماز پڑھنے آتے ہیں اس مسجد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ کثرت سے اس میں تعاون کریں, کثرت سے اس میں مالی تعاون کریں. اگر آپ سے ہو سکے تو مہینہ واری تعاون کریں, اگر ہو سکے تو ہفتہ واری جو جمعہ میں آتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا گھر سمجھ کر, نیکی سمجھ کر, اللہ کی عبادت سمجھ کر آپ تعاون کریں تاکہ مسجد آپ کی آباد رہے, مسجد کے اخراجات پورے ہوتے رہیں. اس مساجد کی میں بات نہیں کر رہا, اگر اس مساجد کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں تو اس کا بھی حق ہے. تمام مساجدوں کی طرح آج مسجدوں میں 2500 سے 3000 روپیہ جمعہ کے اندر چندہ نہیں گرتا. مسلمانوں, میں کہہ دوں, یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ناچنے والی, ایک گانے والی 10 مسلمانوں کے بیچ میں کھڑی ہو جائے تو 5 سے 7 ہزار روپیہ چٹکیوں میں ایٹ لیتی ہے. لیکن یہ مسجدیں جو اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی ہیں, جس میں اللہ کے دین کی اشاعت نشر و اشاعت ہوتی ہے, یہاں سے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے, یہاں سے دین کی خدمات انجام دی جاتی ہیں, یہاں سے علماء کی تنخواہیں اور دیگر ضروریات پوری کی جاتی ہیں. 3000 سے 4000 روپے تک پورا نہیں ہوتا. یہ مسلمانوں کی ایمان کی کمی ہے. ایک مسجد کی بات نہیں, آپ ہزاروں مسجدوں کا جائزہ لیجیے, لیکن مسلمان اگر فضول خرچی میں اگر دیکھا جائے تو فضول خرچی میں اس کا جیب ہمیشہ ٹائٹ رہتا ہے. ہمیشہ اپنے ایمان کو اول مقام دو, اپنے ضمیر کو زندہ رکھو, مسجد سے محبت کرو, مسجد کی دیوار سے محبت کرو. یہ خیال کرو کہ مسجد میں جہاں کوڑا کرکٹ گندگی پھیلی ہوئی ہے خود صاف کرنے کی کوشش کرو. کسی کو حکم دینے سے بہتر یہ ہے کہ اس نیکی میں آپ شامل ہو جائیں. اللہ کے نبی کا عمل آپ نے دیکھا کہ بلغم لگا ہوا تھا, اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو صاف کیا, لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ گندگی کس نے پھیلائی ہے, نہ کسی کو ڈانٹا. ایک واقعہ ہے, مشہور واقعہ ہے کہ مسجد میں جھاڑو لگانے والی عورت جب انتقال کر گئی, صحابہ نے اسے کچھ اہمیت نہیں دیا, صحابہ نے دفن کر دیا. اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا کہ عورت انتقال کر گئی ہے, اللہ کے نبی نے صحابہ کو ڈانٹا, انہیں کہا قبر بتاؤ, قبر مبارک آپ کو لے گئے. اللہ کے نبی نے اس کی قبر مبارک پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی, آپ نے دعا فرمائی. گویا کہ مسجد کے جو خادم ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. جس طریقے سے مسجد کی اہمیت ہے اس طریقے سے ان کے خادم کی بڑی اہمیت ہے. لہذا ہمیشہ ان سے ادب و لحاظ سے بات کریں, ان کی عزت کریں, ان کی تعظیم و توقیر کریں اس طریقے سے. اور ایک آخر بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات میں کہتا ہوں کہ مسجد کا سب سے پہلے اپنے دل کے اندر محبت پیدا کریں. مسجد کہاں ٹوٹی ہے, مسجد میں کہاں تعمیری کام ہے, اس کا خاص خیال رکھیں. ذمہ داروں سے ملیں, خود مال تعاون کریں, ان کو مشورہ دیں کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے. اس طریقے سے دینی پروگرام کی نشر و اشاعت کی جائے. اس طریقے سے جو اس کے اندر کمی اور خامی ہے اس کو صحیح کیا جائے, درست کیا جائے, اس کی اصلاح کی جائے, اور اس کے تعمیر میں, اس کے امداد میں کثرت سے مسلمان حصہ لیں. اور خاص کر کے جمعہ کے دن آپ اس نیت سے مسجد میں آئیں کہ زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن ہم مسجد میں تعاون کریں, ہر مسجد میں تعاون کریں. جہاں بھی آپ جمعہ کی نماز پڑھیں وہاں مسجد میں خصوصی طور سے تعاون کریں. ایسا نہ کہ وصولنے والا آپ کے سامنے سے گزرے اور شرمندگی کے ساتھ وہ آپ کے سامنے گزر جائے اور دینے کے لیے سے آپ چہرہ چھپا کے رکھیں. آپ کسی ذمہ دار کو نہیں دے رہے, آپ اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں, اور اس پر آپ کو اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائے گا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں سب سے پہلے مسجد کی محبت پیدا فرمائے, مسجد سے الفت لگاؤ پیدا فرمائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو مسجد کے ذمہ دار حضرات ہیں ان سے بھی مل جل کر رہنے, ان سے بھی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مساجد کے ذمہ داروں کو ہر قسم کے شر و فتنہ سے محفوظ رکھے, ان کے دلوں میں بھی مسجد کی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی مسجد کی محبت پیدا فرمائے. مسجد کے اندر کسی بھی قسم کی خرافات کرنے یا اس میں لڑائی جھگڑا کرنے یا خراجیں پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دلوں کو محفوظ رکھے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.